کووڈ کے اس دور میں بے چینی اور ذہنی دباؤ بڑھا ہے۔ لینسٹ کے سروے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ سن 2020 میں دنیا بھر میں شدید ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ کے مرض میں مبتلا لوگوں کی تعداد میں 28% اضافہ ہوا، جبکہ انزائٹی یعنی گھبراہٹ اور بے چینی کے شکار افراد کی تعداد 26% بڑھی۔ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن، اسکول اور کاروباروں کی بندش کے اثرات اور عمومی طور پر وائرس کا پھیلاؤ ان عوامل میں شامل ہیں جنہیں اس اضافے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ مارگریٹ سلیون جو 87 سال کی ہیں، اپنے 72 سالہ شوہر کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں بند ہو کر رہ گئی ہیں۔ کبھی کبھی ایسے دن ہوتے ہیں جب میں واقعی اداس ہوتی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی کہ کیا یہ کووڈ ہے جو مجھے اداس کر رہا ہے یا دوسری چیزیں جو ہو رہی ہیں، جو باہر طور پہلے بھی ہو رہی تھیں۔ ہمارے لیے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زندگی کے کچھ زیادہ سال باقی نہیں ہیں تو ہم نے یہ سال کھو دیا۔ اگر عمر رسیدہ افراد اس وائرس کا شکار ہو جائیں تو انہیں تنہائی اور خراب صورتحال دونوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ذہنی صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں نوجوان زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ جامع پیڈیاٹرکس کے مطابق کووڈ 19 کی وبا کے پہلے سال کے دوران ایک اندازے کے مطابق عالمی سطح پر ہر 4 میں سے ایک نوجوان میں شدید ڈپریشن کی علامات ظاہر ہوئیں، جبکہ ہر 5 میں سے ایک نوجوان بڑھتی ہوئی انزائٹی میں مبتلا ہوا۔ ڈاکٹر بیتھ سیلسیڈو واشنگٹن ڈی سی میں راس سینٹر فار اینزائٹی اینڈ ڈپریشن کی سربراہ ہیں۔ میرے خیال میں پچھلے 20 برسوں میں اس ملک میں نفسیاتی بیماریوں سے وابستہ جو بے عزتی کا احساس تھا وہ یقینی طور پر بدل گیا ہے، اور یقینی طور پر ہمارے نوجوان آبادی نفسیاتی بیماریوں، انگزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں بہت زیادہ بات کر رہی ہے، جبکہ میری جنریشن اور اس سے بڑی عمر کے لوگ اس بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ کووڈ 19 کے دوران 22 سالہ ایوا زارپس کی کالج کی تعلیم ورچوئل ہو گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ تنہائی نے اس اضطراب اور ذہنی دباؤ کو بڑھا دیا ہے جو وہ پہلے ہی محسوس کر رہی تھیں۔ Being unable to connect with large groups of people in the way that لوگوں کے بڑے گروپوں کے ساتھ اس طرح سے میل جول نہ رکھ پانا جس کے آپ جانتے ہیں انسان عادی ہے، میرے لیے جاگ کر وقت گزارنا واقعی بہت مشکل تھا۔ میرے لیے دن کا سب سے پسندیدہ کام سونا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں جاگتی رہوں اور یہ سوچتی اور خواہش کرتی رہوں کہ میں دوسروں کے ساتھ وقت گزاروں، لیکن ایسا نہ کر سکوں۔ ان کی 14 سالہ بہن سٹیلا کو بھی یہی مسائل ہیں۔ میرے خیال میں بچوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ جب آپ دوسروں سے بات کرنے کی اپنی بنیادی ضرورت ہی پوری نہیں کر سکتے تو یہ یکسر تنہائی دوسری تمام چیزوں سے نمٹنا مشکل بنا دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کووڈ 19 کے ذہنی صحت پر اثرات کو ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ لوگوں نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں بہت کچھ کھویا ہے اور انہیں اپنی زندگیوں کو دوبارہ معمول پر لانا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ جذباتی طور پر ہونے والے اثرات کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق اس وبا کے آغاز کے بعد سے انزائٹی سے منسلک بیماریوں کا علاج کروانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لورل بومن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔